کہتے ہیں جی وہ بخاری مسلم بھی تو بابا ہے نا. تو جب انجینئر کہتا ہے بابے تو شاہی کوئی نہیں, تو اصل میں بات سٹارٹ اسی سے ہوئی تھی کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں. وہ سید بلال قطب صاحب نے کہہ دیا نا کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں, تو وہ تو آپ پتہ ہے ان کو پھر فوراً آگ لگ گئی. ان کا یہ تو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اردو کی ڈکشنری میں یہ سمجھ لیں یہ اب ایڈ ہو چکا, بابے تو شاہی کوئی نہیں. ہاں یہ اب نہیں نکل سکتا. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا بخاری مسلم بھی تو بابا تھے. دیکھیں میں آپ کو اکثر کہتا ہوں, جس طرح بنو امیہ اپنے آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے پیچھے چھپاتی ہے نا, تاکہ ہمارے کرتوت چھپ جائیں ان دو بڑی پرسنالٹیز جن کا ہم بھی احترام کرتے ہیں, اس طرح یہ لوگ امام بخاری امام مسلم کو خود سے ہی بابا کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی کتابیں بھی تو بابوں نے لکھی تھی نا. اور سرکار ہم تو تمہارے بابوں کی بات کر رہے ہیں. چشتی رسول اللہ بابا, لوائی اعظم من لوائی محمد والا بابا, صاحب اور سکر کے کانٹیکسٹ میں انبیاء کی توہین کرنے والے بابے, ان کو بابا کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ اگر بابے ہوتے تو ان کی کتابیں ہم نے یہاں رکھی ہوتی. ان بابوں کو ہم بھی مانتے ہیں. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جو اپنے نبی کے غدار ہیں ان بابوں کو نہیں مانتے. ان کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہو؟ مجھے بتائیں کیا ابو لہب کو رسول اللہ کے پیچھے چھپایا جا سکتا ہے ہاشمی کہہ کے؟ نہیں. اسی طریقے سے بنو امیہ کو حضرت عثمان اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام کے پیچھے نہیں چھپا سکتے. اور اسی طریقے سے امام بخاری اور امام مسلم, امام ترمذی, امام ابو داؤد رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, ان کے پیچھے تم اپنے بابوں کو نہیں چھپا سکتے جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے, جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کی اور اپنی تعلیمات جاری کی. کو بات کرنے والی کرو تو یہ جی وہ بخاری مسلم انہوں نے پڑھی نہیں ہے, نام لے رہے ہیں. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی منجی ٹھکواتا ہے نا. اچھا یہ لوگ پوچھیں منجی ٹھکوانا کیا ہے؟ بھائی اگلے زمانوں میں آپ کو پتہ ہے وہ چارپائی ہوا کرتی تھی, بعض اوقات اس کی چولیں جب ڈھیلی ہو جائے نا تو اس میں چھوٹے چھوٹے لکڑی کے سپیسرز ڈالے جاتے تھے تاکہ وہ چوں چوں کرنا بند کر دے. اے مولویاں دی بابیاں دی چوں چوں میں بند کیتی ہے. یہ کوئی نٹوریس محاورہ نہیں ہے, نہ کوئی یہ کوئی سیکس کے اوپر مبنی بات ہے اور نہ یہ کوئی دھمکی امیز بات ہے منجی ٹھوکنا. تو وہ کہتے تھے کہ اس کی منجی ٹھک گئی ہے, اب یہ چوں چوں کی آواز بند ہو جائے گی. ہاں تو یہ ان کی منجی میں نے ٹھوکی اللہ کے فضل سے. جب انہوں نے اس قسم کی حرکتیں کی, ان کی منجی میں نہیں ٹھوکنی تھی. اور جب یہ بخاری مسلم پڑھیں گے تو خود بخود ان کی منجی ٹھکے گی کہ نام لے رہے ہیں بخاری مسلم کے, اور دیکھیں خود بخود یہ مجھے ہتھیار دے رہے ہیں. میں بخاری مسلم سے ہی بتاتا ہوں کہ بخاری مسلم کا کیا موقف ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں, کیونکہ اس میں حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ بخاری مسلم بھی تو بابا تھے اور لوگ ان کے مزار کی مٹی لے کے جایا کرتے تھے تبرک کے طور پہ. یہ بخاری مسلم نے خود لکھا ہے کہ ہمارے مزاروں کی مٹی لے کے جاؤ. دیکھو کیسے بیوقوف لوگ ہیں, اندازہ کرو. بخاری مسلم تو وہ کہہ کے گئے جو اس میں لکھا ہوا ہے. بخاری مسلم تو مزاروں کو ہی نہیں مانتے. مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے, قبروں پر بیٹھنے سے, خواہ مجاور بن کے بیٹھنا ہو یا ڈائریکٹ بیٹھنا ہو, اور قبروں پر عمارت بنانے سے. بخاری مسلم تو خلاف ہے. یہ تو بعد کے حکمرانوں نے ان کے مزار بنائے ہیں. مجھے بتائیں اگر آج 2.25 ارب کرسچنز نے جیزس کرائسٹ کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر دی, تو عیسیٰ ابن مریم کا کیا قصور؟ وہ تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین, وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کے حضور وجاہت والے ہیں اور قریبی لوگوں میں. تو مجھے بتائیں امام بخاری امام مسلم کا اگر مزار بنا ہوا ہے تو اس میں ان کا کیا قصور؟ کیا خود بنا کے وہ دفن ہونے سے پہلے اپنا مزار بنا کے اور اس میں وہ علم حدیث دے کے کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہاں دفنانا ہے؟ دیکھیں ان لوگوں کے اندر کامن سینس بھی نہیں ہے. بخاری مسلم تو یہ لکھ کے گئے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام اپنی تکلیف کی وجہ سے اپنے چہرہ مبارک سے بار بار چادر ہٹاتے تھے اور کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ, اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور اما عائشہ ساتھ کہتی ہیں کہ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے
تو ہم نبی الاسلام کی قبر مبارک کو زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں خطرہ تھا کہ نبی الاسلام ہمیں ڈرا رہے ہیں. اچھا اماں عائشہ کو خطرہ تھا اور یہ کہتے ہیں جی شرک ختم ہو چکے ہیں. وہ تو میں طبیعت صاف کی تھی, پوری ویڈیو ہے میری, مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں. جو انہوں نے دھوکے دیے ہیں وہ آج ٹاپک نہیں, ورنہ 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا. بخاری مسلم تو یہ بتا کے گئے ہیں, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے تھے اور نبی الاسلام کی 2 بیویاں ام سلمہ اور ام حبیبہ جو کہ ہجرت حبشہ میں شامل تھیں, ہجرت مدینہ سے بھی پہلے جو ہجرت ہوئی تھی, اور وہ آپس میں گفتگو کر رہی تھی کہ جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں پہ تصویریں لٹکی ہوئی تھی. تو نبی علیہ السلام اس تکلیف میں بھی اٹھے اور کہا یہی تو ان کی خرابی تھی, جب ان کا کوئی نبی یا نیک بندہ فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر پہلے مسجد بناتے تھے, پھر وہاں اس کی تصویریں لٹکا دیتے تھے اور پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. اور یہ قیامت کے دن اللہ کے حضور سب سے بدترین مخلوق ہوں گے. جی ہاں, اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ اگلی امتوں کے بارے میں, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میری امت میں بھی وہی خرابیاں پیدا ہوں گی, تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی یہی کام کرو گے. صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا اگر یہود و نصارہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ اچھا یہ حدیثیں بتاتے ہیں نا, تو یہ لوگ کہتے ہیں وہ جی یہ یہود و نصارہ کا فیشن آ جائے گا, دیکھیں نا لوگ یہ پینٹ شرٹ پہن کے پھر رہے ہیں. اس پہ ہم نے کہا تھا نا, پرانیاں گلاں, پرانے بہانے, پرانے بابے, اب باباؤں کے بابا آ گئے ہیں. جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ یہ کس موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا, اور یہ حدیث مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام غزوہ حنین کے موقع پر ایک جگہ سے گزرے, وہاں ایک درخت تھا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا. مشرکین عرب اپنا اسلحہ اس پہ تھوڑی دیر کے لیے لٹکاتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جو اپنی تلوار یہاں لٹکائے وہ جنگ میں جیت جائے گا. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی اس طرح کا درخت مقرر کر دیں تاکہ ہم بھی اس سے برکت حاصل کریں. اب مجھے بتائیں, درخت سے برکت حاصل کرنا, اس میں کوئی درخت کو سجدہ کرنا شامل نہیں, کوئی شرک نہیں ہے, یہ بھی کہتے ہیں جسٹ نسبت ہی ہے نا جی. لیکن نبی علیہ السلام نے اسے شرک کے ساتھ تعبیر کر دیا. آپ نے فرمایا سبحان اللہ, یعنی غلطیوں سے تو صرف اللہ پاک ہے. آج تم نے مجھ سے وہی ڈیمانڈ کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے کی تھی. او اے صحابہ دی تو ہی نہیں ہو رہی, او ہاتھ ویکھیو, موسیٰ علیہ السلام نے صحابہ نے کیتا تو میرے کھاتے نہ پانا, نہ حضور دے صحابہ نے کیتا تو میرے کھاتے چ پانا. انسان تھے, ظاہر ہے پیغمبر تو نہیں تھے, غلطی تو کر سکتے تھے. اب آپ کو بتایا گیا صحابہ معصوم ہیں تو میں کیا کروں. اور آپ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 تلاوت کی کہ جب وہ ایک سمندری جھیل کو پار کر کے آگے آئے تو انہوں نے دیکھا کچھ لوگ بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے ہیں, تو انہوں نے کہا ہمارے لیے بھی ایک اللہ کا بت مقرر کر دیں, ہم اس پہ دھیان کر کے بیٹھیں. اور یہی ہوا, جب وہ گئے کوہ طور پہ انہوں نے اپنا چاپ پورا بھی کر لیا, وہ بچڑے کو بت کی شکل میں بنا کے کام پا دیتا. ایک دن میں 70,000 صحابہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مرتد ہو گئے اور پھر وہ قتل ہوئے. تو نبی علیہ السلام نے کہا تم نے بھی وہی بات کی جو صحابہ موسیٰ نے کی تھی. پھر آپ نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت. وہی حدیث بخاری مسلم کی. تو نبی علیہ السلام نے یہ عقیدوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان لوگوں کے عقیدوں کی خرابیاں تمہارے اندر بھی آئیں گی, اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں تھوک کے حساب سے, اللہ کے فضل سے, اللہ کے غضب سے.